على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قرآن مجید الحمدللہ ہمارا تراویح کے اندر ختم ہوا. اس نعمت کے اوپر مبارکبادی آپ حضرات کو. اور ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مقدس اللہ رب العزت کی بڑی عجیب اور البیری کتاب ہے. میرے بھائیوں، اس کے کچھ حقوق میرے اور آپ کے اوپر عائد ہوتے ہیں. ہم ان حقوق کو ادا کرنے والے بنے. کیا ہے قرآن شریف کے حقوق؟ سب سے پہلا حق قرآن شریف کا یہ ہے کہ اس کو اللہ رب العزت کی سب سے آخری نازل ہونے والی اور سب سے آخری پیغمبر پر نازل ہونے والی کتاب ہم سمجھیں. قرآن شریف اللہ رب العزت نے اپنے سب سے آخری نبی حضور پاک علیہ السلام اور سب سے آخر میں نازل ہونے والی آسمانی کتاب کے طور پر نازل کرتا. ہم جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو صحائف ملے. حضور پاک علیہ السلام کو سب سے آخر میں قرآن مقدس ملا. تو اس کے اوپر میرا اور آپ کا ایمان ہو کہ اللہ کی سب سے آخری کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی. اس کے اندر سراپا ہدایت، اس کے اندر جو احکام ہے، کوئی آدمی قرآن شریف کے احکام کے اوپر عمل کرے، اللہ رب العزت اس کی زندگی کے اندر ہدایت نہ لائے، ایسا ہو نہیں سکتا. بھائیو، آج ہماری کم نصیبی کہیے، ہم نے قرآن مقدس کے احکام کے اوپر عمل کرنا چھوڑا تو آج دنیا کی قومیں ہمارے اوپر غالب آ رہی ہے کہ وہ زمانے میں معزز مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. پہلے زمانے کے لوگ سچے مسلمان تھے تو اللہ رب العزت نے ان کو عزت بخشی تھی. وہ جہاں جاتے تھے وہاں غالب رہتے تھے، جہاں جاتے تھے ان کی جیت ہوتی تھی. اور ہم خار ہوئے، ذلیل ہو رہے ہیں. کیوں؟ قرآن مقدس کو چھوڑنے کی وجہ سے. قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے سینکڑوں احکام دیے. دیکھو آج کے اس زمانے کا بالکل نیا ایشو کیا آ رہا ہے؟ UCC، یونیفارم سول کوڈ. یونیفارم سول کوڈ کے اوپر محنت ہو رہی ہے. یعنی ہر ایک کو ایک ہی قانون کے تحت چلنا ہوگا، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے ہریجن ہو، چاہے جین ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کو ایک قانون کے تحت چلنا ہے. اور وہ قانون کون بنائے گا؟ دنیا کا ایک انسان. یہ سب شوشے کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ بھائیو، ہم نے قرآن شریف کے احکام کے اوپر عمل کرنا چھوڑا تو آج ہماری اس کم نصیبی کی وجہ سے اس طرح کے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں. ہم قرآن شریف کے اوپر مضبوطی سے عمل کرنے والے بنے. تو پہلا حق قرآن شریف کا یہ ہے کہ اس کو اللہ رب العزت کی آخری کتاب جو آخری نبی کے اوپر نازل ہوئی اس کو ماننے والے بنے، اس کا اعتقاد ہو، اس کا یقین ہو. دوسرا حق قرآن شریف کا اس کو سیکھنا. بھائیو، الحمدللہ اپنے یہاں یہ جو ہمارا علاقہ ہے نا، اپنا یعنی گجرات کا علاقہ، اس میں اللہ رب العزت کا خصوصی احسان اور خصوصی فضل ہے کہ ہر بستی، ہر محلے کے اندر قرآن شریف کے مکاتب ہمیں ملے گی. ہمارے ہندوستان کے اندر ایسے کتنے گاؤں ہوں گے، ایسے کتنے شہر ہوں گے جن شہروں کے اندر، جن گاؤں کے اندر قرآن شریف کی تعلیم کا کوئی نظم نہیں. آدمی کی عمر بڑی ہو جاتی ہے، 15 سال کا، 20 سال کا، 25 سال کا، لیکن اس کو قرآن شریف پڑھتے نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن شریف کی تعلیم کا کوئی نظم نہیں. یہ تو اللہ رب العزت کا خصوصی احسان ہے ہمارے اس علاقے کے اوپر.
گجرات اس کے اندر سر فہرست ہے، گجرات کا نمبر پہلے آتا ہے۔ بھائیو، قرآن شریف کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ ہمارے جو حضرات قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتے ان کو کوشش کر کے قرآن شریف پڑھنا سیکھنا چاہیے۔ رات کو تھوڑا وقت فارغ کریں، یا صبح کا بالکل فریش وقت جو ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد، اس وقت میں قرآن شریف سیکھنے کی کوشش کریں۔ ہم نے حرم شریف کے اندر دیکھا، حرم شریف کے اندر فجر کی نماز کے بعد ہر جگہ کے اوپر حلقے لگ جاتے ہیں قرآن شریف کے۔ اور ہمارے جیسے اجمی لوگ، یعنی جو لوگ عرب نہیں ہیں، ان کو قرآن شریف سکھانے کے لیے وہاں کے علماء بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم جیسے لوگ جاتے ہیں تو ان کو بلاتے ہیں، آؤ 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 ادھر آؤ، بیٹھو اور قرآن شریف سناؤ۔ اگر ہمیں قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا تو ہمیں قرآن شریف سکھاتے ہیں۔ اس لیے بھائیو، قرآن شریف کو سیکھنے کی فکر کرو۔ ہم نہیں جانتے تو یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ آدمی قرآن شریف بڑی عمر کے اندر سیکھے، یہ اس کے لیے بڑی عزت کی چیز ہے کہ میں اللہ کا کلام پڑھنا نہیں جانتا، چلو میں سیکھوں گا اس کو۔ اس لیے آپ ہمارے علماء سے ملیے، انشاءاللہ آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا۔ ہمارے پاس وقت نہیں، اور میں انشاءاللہ آپ سے قرآن شریف سیکھنے کی کوئی فیس لی جائے گی کہ آپ اگر قرآن شریف سیکھنا چاہتے ہیں تو اتنی فیس دو، کوئی فیس آپ سے لی نہیں جائے گی۔ تو آپ اپنے علماء سے ملیے اپنی بستی کے، بلکہ ہم نے تو آگے سوچا تھا الحمدللہ ہماری بستی کے اندر ایسے اچھے اچھے علماء ہیں، وہ تیار ہیں قرآن شریف سکھانے کے لیے۔ چلے جائیں ہم ان کے پاس کہ ہمیں قرآن شریف سکھاؤ۔ اگر کسی کو سیکھنا ہو میرے پاس ہے، میں انشاءاللہ قرآن شریف سکھانے کے لیے تیار ہوں۔ یا ایسے علماء جنہوں نے مجھے کہا ہے کہ مولانا کوئی قرآن شریف سیکھنا جانتا ہوں، ان کو میرے پاس نہیں، تو یہ دوسرا حق قرآن شریف کو سیکھنا۔ میرے بھائیوں، ہمارے بہت سارے بھائی ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے بچپن میں قرآن شریف سیکھا تھا، لیکن قرآن شریف کی تلاوت نہ ہونے کی وجہ سے وہ قرآن شریف بھول گئے ہوں گے، قرآن شریف پڑھنا بھول گئے ہوں گے۔ ایسے بھی بہت سارے بھائی ہوتے ہیں، اس لیے کہ قرآن شریف سیکھنا بہت آسان ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اس کو سیکھ کر اس کو پڑھنا چھوڑ دیتا ہے تو بہت جلدی بھول بھی جاتا ہے۔ دیکھنے والوں کا کیا بات، دیکھنے والوں کی کیا بات، جو حافظ قرآن ہوتے ہیں وہ بھی اگر قرآن شریف نہیں پڑھیں گے تو قرآن شریف بھول جائیں گے۔ اس لیے قرآن شریف جو ہمارے حضرات بچپن میں پڑھا اور ابھی ان کو ٹھیک سے قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی اپنے علماء سے سنا دے، میں قرآن شریف پڑھتا ہوں، ذرا سنانے کوئی غلطی تو نہیں ہے میری۔ ہم جانتے ہیں نا، یہ مریم مسجد کے اندر علماء کی ٹریننگ کی کلاس چلتی ہے، کہاں کہاں سے علماء ٹریننگ لینے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ مکتب کے اندر کیسے پڑھایا جائے، قرآن شریف کیسے سکھایا جائے۔ ہر 10 دن کے بعد الگ الگ لوگ آ کر ٹریننگ لے کر جاتے ہیں۔ علماء جو پڑھانے والے ہیں وہ ٹریننگ لینے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ تو بھائیوں، مجھے اور آپ کو تو قرآن شریف جو اگر ہم پڑھنا بھول گئے ہوں تو قرآن شریف کی ٹریننگ کیوں نہیں لینی چاہیے، اس کو سیکھنا نہیں چاہیے۔ یہ قرآن شریف کا دوسرا حق۔ پہلا حق میں نے یہ بتایا کہ اس کو اللہ رب العزت کی نازل کی گئی آسمانی کتابوں میں سے سب سے آخری کتاب سمجھے، اور دوسرا یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو قرآن شریف ہمارے اوپر اتارا ہے اس کا ایک بہت بڑا حق یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھنا سیکھیں۔ یہ دوسرا حق۔ تیسرا حق کیا ہے؟ قرآن مجید پڑھنے کے بعد اس کی تلاوت کرنا، پڑھنا سیکھنا، یہ ایک مستقل کام، اور دوسرا ایک مستقل کام یہ کہ روزانہ قرآن شریف ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا کوئی دن ایسا نہیں جانا چاہیے جس دن ہم قرآن شریف نہ پڑھتے ہو۔ بھائیو، آج کے اس دور کا ایک بہت بڑا المیہ کہیے، بہت درد کی بات کہیے کہ آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو ہم قرآن شریف کھولتے ہیں۔ رمضان شریف کا مہینہ کیا گیا کہ قرآن شریف ہماری طاقت کے اندر رکھ دیا جاتا ہے۔
ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों पे बसाया जाता हूँ, दो दो कर पिलाया जाता हूँ। नहीं, कुरान शरीफ अपने बारे में शिकायत करता है कि मेरा काम खाली ये कि ताक के अंदर में सजा दिया जाऊं, कोई बीमार हो गया तो ताबीज बनाकर पिलाया जाऊं, ये मेरा काम है। नहीं, कुरान शरीफ की रोजाना तिलावत का हमारा मामूल होना चाहिए। हमारा कोई दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन हमारी कुरान शरीफ की तिलावत न होती हो। उलमा ने लिखा है कि साल में कम से कम 2 कुरान शरीफ का खत्म होना ये कुरान शरीफ का हक है। 2 कुरान शरीफ हमारे खत्म हो। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई आदमी रोजाना खाली पाँव सुपारा पड़ेगा और रोज पाबंदी से पाँव सुपारा पड़ेगा तो 4 महीने के अंदर उसका 1 कुरान शरीफ पूरा होगा, 8 महीने में दूसरा और 12 महीने में तीसरा, 3 कुरान शरीफ उसके इस तरह खत्म हो जाएंगे। फिर देखो, एक आदमी को जब चस्का लग जाएगा ना कुरान शरीफ की तिलावत का, तो उसको कुरान शरीफ की तिलावत के बगैर चैन नहीं पड़ेगा, चस्का लग जाना चाहिए। यानी कुरान शरीफ की तिलावत आज रहेगी। इसलिए भाइयों, तीसरा हक कुरान शरीफ की तिलावत करना। चौथा हक कुरान शरीफ का ये बनता है कि हम कुरान शरीफ के माने और मतलब को भी जानने वाले बने। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको हिदायत की किताब अता फरमाई है। कुरान शरीफ हमसे क्या कहता है, कुरान शरीफ हमसे क्या मुतालबा करता है। भाई, हमसे कोई आदमी पूछे कि ये जो आप नमाज के अंदर पढ़ते हैं मालिक यौमिद्दीन, उसका क्या माना, मालिक यौमिद्दीन और रहमान रहीम, उसका क्या माना। हम रोजाना नमाज के अंदर हर रकात के अंदर पढ़ेंगे, बल्कि उसके बगैर हमारी नमाज जरूरी। हम सबके पीछे जब हम नमाज पढ़ते हो तब तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पढ़ना नहीं है, लेकिन हम जब अपनी सुन्नत और नफल पढ़ेंगे तो जब तक अल्हम्दु शरीफ हम नमाज के अंदर नहीं पढ़ेंगे हमारी नमाज अधूरी। ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब, फातिहतुल किताब यानी अल्हम्दु शरीफ के बगैर नमाज ही नहीं होती, हुजूर फरमाते हैं। तो भाइयों, अगर कोई आदमी हमें पूछ ले कि ये जो अर्रहमान रहीम है, मालिक यौमिद्दीन है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है, जो रोजाना तुम नमाज में पढ़ते हो, उसका क्या माना। हम में से कितने होंगे भाई, बतलाओ तो सही, जिनको मालिक यौमिद्दीन का माना मालूम हो, जिसको इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का माना मालूम हो, जिसको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का माना मालूम। ऐसे कितने लोग होंगे। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि रोज की 1 आयत कुरान शरीफ की समझने वाले बने। कितनी भाई, 1 आयत, 1 आयत रोजाना कुरान शरीफ की हम सीखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का माना ये होता है कि तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों को पालने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का माना ये हुआ। 1 दिन के अंदर हमने 1 आयत सीखी, 7 दिन के अंदर हम सूरह फातिहा का माना सीख लेंगे। इसलिए कि सूरह फातिहा के अंदर कितनी आयतें, 7। भाइयों, इसका भी एक एहतमाम होना चाहिए। रोजाना की 1 आयत, 30 दिन की 30 आयतें, साल की 360 आयतें, 10 साल के अंदर 3600 आयतें। अगर हम 1-1 आयत भी सीखते रहेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे रियाज में। इसलिए कुरान शरीफ की 1-1 आयत करेंगे भाई। कुरान शरीफ की तिलावत करना, कुरान शरीफ के माने को समझना, और जब हम कुरान शरीफ के माने को समझेंगे तो कुरान शरीफ के अहकाम के ऊपर अमल करना भी हमारे लिए आसान है। इसलिए कि इसके बाद का हक हमारे ऊपर यह है कि कुरान शरीफ जो हमसे कहता है उसके मुताबिक अमल करो। कब अमल करेंगे भाई, जब हम उसके माने और मतलब को जानेंगे। इसलिए सारे के सारे कुरान शरीफ के हुकूक हैं। भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे आपको तमाम को इन हुकूक की अदायगी की तौफीक अता फरमाए। देखो, आप हज़रात की ये तरावीह जिसमें कुरान शरीफ मुकम्मल हो गया, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। और ये महीना तो मेरे भाइयों कुरान शरीफ का, मैं आप सभी भाइयों से दरखास्त करूंगा, ऐसा ना हो कि चलो हमारा तो कुरान शरीफ अब हो गया, अब हमारी तरावीह की छुट्टी। तरावीह की छुट्टी नहीं, तरावीह तो जैसे रमजान के चांद देखकर शुरू हुई, ईद का चांद जब तक नहीं देखेंगे वहां तक तरावीह चलती रहेगी।
اور یہ تراویح اللہ رب العزت کی ایسی عبادتیں ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہمیں قرآن شریف سننے کا موقع ملتا ہے. سوچو تو صحیح بھائی، سال بھر میں کم ہم پورا قرآن شریف نماز کے اندر سن سکتے ہیں؟ یہی تو ایک مہینہ ہے جس کے اندر ہمیں پورا قرآن شریف سننے کا موقع ملتا ہے. تو کیوں نہ اس موقع کو وصول کریں، جہاں کہیں اچھی تراویح ہوتی ہو، اطمینان سے 1.25 پارے کی تلاوت ہوتی ہو، قرات ہوتی ہو، وہاں جائیں. اور آپ نے تو 3 پارے کی تراویح پڑھی ہے نا، اب آپ کو 1.25 پارے کی تراویح پڑھنا ہے، ایسا لگے گا گویا کہ آپ الم طرح پڑھ رہے ہیں. آپ کو 1.25 پارے کی تراویح کیسی لگے گی سرفراز بھائی؟ ایسی لگے گی گویا کہ آپ الم طرح پڑھ رہے ہیں. اس لیے 1.25 پارے کی تراویح کے اندر جائیے. جائیں گے بھائی؟ سب جائیں. ایسا نہ ہو کہ ہماری تراویح آج کے بعد بند ہو جائے. ہم سب کی تراویح چاند دیکھنے تک پڑھنی ہے. اور دوسری بات بھائیو، اللہ رب العزت سے اس مہینے کے اندر خوب قرآن شریف کی تلاوت کی دعا مانگنی ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس مہینے کے اندر سراپا قرآن بنا دے. سراپا قرآن قرآن قرآن. ابھی بھی اللہ کے کتنے بندے اپنی بستی کے اندر ایسے ہیں جو روزانہ کے 20 25 27 پارے بلکہ ایک قرآن شریف پڑھتے ہیں. اور وہ لوگ کوئی حافظ عالم نہیں، بلکہ میں اور آپ جیسے عامی آدمی، عامی لوگ جو حافظ ہیں جو نہ عالم ہیں، وہ روزانہ ایک قرآن شریف پڑھتے ہیں. اس کے بارے میں تو آدمی کو مسابقت کرنی چاہیے، کمپٹیشن، حریفائی. بھائی تم نے آج کتنے پارے پڑھے؟ کہ میں نے 10 پارے. تو میں کہوں الحمدللہ، آج تو اللہ رب العزت نے مجھ سے 15 پارے کی تلاوت کروائی. اس لیے قرآن شریف رمضان کا مہینہ ہے، اس کی تلاوت کا خوب اہتمام کریں. اللہ رب العزت مجھے آپ کو تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دیکھو دعا کرانے کا حق تو انہیں مولوی صاحب لوگوں کا. میں صحیح کہتا ہوں، میں نے بہت کچھ کہا کہ بھائی دعا تو ہمارے وہ حضرات ہی کرائے جنہوں نے قرآن شریف کو ختم کیا. انہی کی دعا کے اوپر ہم عامل ہیں. لیکن ان لوگوں کا اصرار رہا تو اپنے آپ دعا کرتے ہیں. اللہ رب العزت ان حضرات کے قرآن شریف کے پڑھنے کی برکت سے ہم سب کی دعاؤں کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ثبتنا على الإيمان واهدنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب عمل يبلغنا إلى حبك واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم آنس في وحشة قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة.
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے کریم مولا، یہ رحمت کے عشرے کی آخری رات ہے، اے کریم مولا رحمت کا عشرہ ختم ہو رہا ہے، یہ آخری رات ہے اور کل کا دن آخری دن ہوگا۔ اے کریم مولا تو اپنی رحمت کا ہم سب کو حقدار بنا دے، اے کریم مولا اپنی رحمت کی چادر کے اندر ہم سب کو ڈھانپ لے۔ اے کریم مولا تو اپنے بے شمار بندوں کو رحمت کا حقدار بنائے گا۔ اے کریم مولا ہم فقیروں کو بھی اپنی رحمت کا حقدار بنا دینا۔ اے کریم مولا ہم اس کے اہل نہیں ہیں، ہم نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا ہے کہ ہم تیری رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر سکے۔ اے کریم مولا، اے کریم مولا اپنے فضل سے پروردگار اپنی رحمت کا ہم سب کو حقدار بنا دینا۔ اے کریم مولا ہمارے روزوں کو قبول فرما، پروردگار ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، ہماری تلاوت کو قبول فرما، ہماری خیر خیرات کو قبول فرما، ہماری تسبیحات کو قبول فرما، اور جو کچھ ٹوٹا پھوٹا عمل ہم سے اس ماہ مبارک کے اندر ہو رہا ہے وہ آپ ہی کے فضل سے ہو رہا ہے۔ پروردگار آپ اگر اپنی توفیق کو ہم سے چھین لے، پروردگار ایک مرتبہ بھی ہم سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، پروردگار یہ تو آپ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ آپ ہی نے توفیق دی تو ہم نے قرآن شریف پڑھا، آپ ہی نے توفیق دی تو ہم نے تراویح پڑھی، آپ ہی نے توفیق دی تو ہم نے روزے رکھے، آپ ہی نے توفیق دی تو خیر خیرات ہم سے ہوئی۔ اے کریم مولا آپ اپنی توفیق کو ہمارے شامل حال فرمانا، آپ اپنی توفیق کو ہمارے شامل حال فرمانا۔ اے کریم مولا ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنے فضل سے قبول بھی فرما لینا، آپ ہی کی توفیق سے ہوا، پروردگار آپ ہی اپنے فضل سے قبول بھی فرما لیجئے۔ اے پروردگار قبول فرما لیجئے، اے پروردگار قبول فرما لیجئے، پروردگار اس کی برکت سے ہم سب کو تقوی کی دولت عطا فرمائیے۔ اے کریم مولا تقوی عطا فرمائیے، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرمائیے، پروردگار نیکیوں کا کرنا ہمارے حق میں آسان فرمائیے۔ اے کریم مولا ہمیں تو گناہوں کی چاٹ لگی ہوئی ہے، پروردگار گناہ کیے بغیر ہمیں چین نہیں پڑتا، پروردگار ہمارے گناہوں کی چاٹ کو نیکی کی چاٹ سے بدل دے۔ اے کریم مولا آپ تو دلوں کو پھیرنے والے ہیں، آپ تو مقلب القلوب ہیں، ایک دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو تیری اطاعت کی طرف پھیر دے، معصیت سے ہمیں پھیر دے یا اللہ، معصیت سے ہمیں پھیر دے یا اللہ، اطاعت کی طرف تو ہمیں لے آ۔ اے کریم مولا، اے کریم مولا تو ہم سب کے ساتھ خیر اور عافیت کا معاملہ فرمانا۔ اے کریم مولا، اے کریم مولا آپ نے ہمارے اوپر بے شمار نعمت عطا فرمائی ہے، یا اللہ آپ ہی کی توفیق سے ہمیں ایمان بھی ملا، یا اللہ آپ چاہتے تو آپ ہمیں کتا اور خنزیر بھی تو بنا سکتے تھے، پروردگار آپ نے ہمیں، آپ اگر چاہتے تو ہمیں کسی غیر کے گھر کے اندر بھی پیدا کر سکتے تھے۔ اے کریم مولا کتنا کرم آپ کا ہمارے اوپر ہوا کہ ہمیں آپ نے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی، حضور پاک علیہ السلام جیسی پیاری امت کے اندر ہمیں آنا نصیب ہوا۔ اے کریم مولا ہم نے تھوڑی آپ سے درخواست کی تھی، اے کریم مولا یہ تو آپ ہی نے ہمارے ساتھ لطف فرمایا۔ اے کریم مولا ایک بھیک ہمیں یہ بھی دے دے کہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو اس ایمان کے ساتھ جانا ہمیں نصیب ہو جائے۔ اے کریم مولا ایمان کے ساتھ جانا نصیب ہو جائے، اے اللہ ایمان کے اوپر ہم سب کو ثابت فرما، اے اللہ ہماری قیامت تک کی نسل کو ایمان کے اوپر قائم دائم فرما، اے اللہ۔ اے کریم
مولا ایمان کے چھن جانے سے ہماری حفاظت فرما، ایمان کے چھن جانے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے کریم مولا موت کے وقت شیطان ایک چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ ہم اپنا ایمان یہی دنیا کے اندر چھوڑ کر چلے جائے۔ اے پروردگار اس نے تو قسم کھائی ہے لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں ان کے داہنی طرف سے آؤں گا، میں ان کے بائیں طرف سے آؤں گا، میں ان کے آگے سے آؤں گا، میں ان کے پیچھے سے آؤں گا۔ پروردگار اس نے تو چاروں طرف سے آنے کی تجھ سے مہلت مانگ لی ہے۔ اے کریم مولا تو اپنی حفاظت میں ہم سب کو لے لے۔ پروردگار ہمارے پاس اگر کوئی چیز ہے پروردگار تو ہمارا ٹوٹا پھوٹا ایمان ہے، پروردگار ہمارے ٹوٹے پھوٹے ایمان کو یہ چھین کر نہ لے جائے۔ یا اللہ اس سے تو ہماری حفاظت فرمانا۔ یا اللہ وہ موت کی گھڑی بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ پروردگار اپنے بندے والوں کو دیکھا ہے، پروردگار ان کے منہ کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے، پانی باہر آ جاتا ہے، ان کی آنکھیں بند کی جاتی ہے، پروردگار موت کے وقت چہرے بگڑ جایا کرتے ہیں۔ اے کریم مولا پروردگار ہماری موت کو آسان فرمانا، ہماری موت کو آسان فرمانا۔ یا اللہ اس وقت ہمارے حال پر رحم فرمانا، جس وقت لوگ ہمارے پاس بیٹھ کر یاسین شریف پڑھ رہے ہوں گے، کلمہ پڑھ رہے ہوں گے، اے کریم مولا ہماری زبان کے اوپر تیرا مبارک کلمہ جاری فرما دینا، اور ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے پڑھتے تیرے حضور میں پہنچ رہے ہو۔ پروردگار ایسا تو ہمارے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ فرمانا۔ اے کریم مولا وہ گھڑی بھی بڑی عجیب ہوگی جب ہماری روح قبض ہو جائے گی، ہماری آنکھیں بند کر دی جائے گی، ہمارے پاؤں باندھ دیے جائیں گے، ہمارے جبڑے کو بند کر دیا جائے گا۔ اے کریم مولا ہمیں غسل دیا جائے گا۔ اے کریم مولا اس غسل کے دیے جانے سے پہلے ہمیں توبہ کا غسل عطا فرما، غسل توبہ عطا فرما۔ اے کریم مولا غسل توبہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں کفن پہنایا جائے گا، اے کریم مولا ہمیں تقوی کا لباس عطا فرما، اے کریم مولا ہمیں تقوی کا لباس عطا فرما۔ ہمیں پروردگار جنازے کے اندر رکھ کر قبرستان لے جایا جائے گا، پروردگار منو مٹی کے نیچے دفنا دیا جائے گا، اور لوگ دو چار بار قل ہو اللہ کو ہاتھ پڑھ کر چلے جائیں گے۔ اے کریم مولا اس کے بعد تیرے فرشتے آ کر ہم سے پوچھیں گے من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا۔ پروردگار ان سوالوں کو ہم سب کے حق میں آسان فرما دینا، یا اللہ ان سوالوں کو ہم سب کے حق میں آسان فرما دینا، پروردگار ہم سوالوں کو ہم سب کے حق میں آسان فرما دینا۔ فرشتے ہمیں یہ کہے نام کنومت العروس کہ سو جا جیسے ایک دلہن سویا کرتی ہے، پروردگار ایسا ہمارے ساتھ معاملہ فرمانا۔ اے کریم مولا ان سوالوں کو ہم سب کے حق میں مشکل مت بنانا۔ اے کریم مولا ہماری زبان کے اوپر تیرا مبارک نام اس وقت بھی جاری کر دینا، پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہماری زبان کے اوپر جاری کر دینا، اور پروردگار تیرے مبارک دین کا نام بھی ہماری زبان کے اوپر جاری کر دینا، اور جنت کی کھڑکیاں ہماری قبروں کے اندر کھول دینا، پروردگار ہماری قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دینا، منتہائے نظر تک وسیع فرما دینا، پروردگار جنت کی نعمتیں ہماری قبروں کے اندر ہمیں پہنچا دینا۔ اے کریم مولا، اے کریم مولا ہمارے پاس تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ ہم تجھ سے یہ مانگے کہ تو ہماری قبر کو جنت کا باغ بنانا، لیکن پروردگار ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، اور تجھ سے نہیں مانگے تو ہم کس سے مانگے؟ پروردگار کون کر سکتا ہے یہ کام؟ پروردگار ہمارے قبر کو ہم سب کے حق میں آسان فرما دے۔ اے کریم مولا، اے کریم مولا ایک لمبی مدت تک قبر کے اندر سونا ہے، پروردگار ہم نے تو یہ سنا ہے کہ دنیا کے اندر جس کو جو نیکی کا کام پسند ہوگا قبر کے اندر اس کام کے کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اے کریم مولا ہمیں نیک کام دنیا کے اندر خوب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم مولا وہ محشر کی ہولناکیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بڑا بھیانک
دن ہوگا، اے کریم مولا ہم سب کو قبر سے اٹھایا جائے گا، ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، اے کریم مولا محشر تک پہنچائے جائیں گے، پروردگار سورج بالکل سر پر ہوگا اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے بقدر پسینے کے اندر ڈوب رہے ہوں گے، اے کریم مولا کچھ لوگ تو پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، کچھ لوگوں کے ٹہنے تک پسینہ ہوگا، کچھ لوگوں کی کمر تک پسینہ ہوگا، کچھ لوگوں کی چھاتی تک پسینہ ہوگا اور کچھ لوگوں کی زبان تک پسینہ ہوگا، اے کریم مولا اس دن کے حلقہ کی سے عبادت فرمانا، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا، پروردگار اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا، مشک کے ٹیروں کے اوپر ہم سب کو جگہ عطا فرمانا، اے کریم مولا، اے کریم مولا اس دن کی ہولناکی سے ہم سب کی حفاظت فرمانا، اے کریم مولا ہم سب کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرمانا، یا اللہ عمل نامے لکھنے جائیں گے، یا اللہ ہم نے تو سنا ہے کہ جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال آ گیا وہ اپنا نامہ اعمال لوگوں کو بتاتا بھی نہیں گا، اے کریم مولا ہمیں بھی ان میں شامل فرمانا، یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمانا، ہمیں بھی ان میں شامل فرمانا، یا اللہ ہمارا نامہ اعمال ہمیں بائیں ہاتھ میں مت دینا، ہمیں پیچھے سے مت دینا، اے کریم مولا، اے کریم مولا ایک بچہ دنیا کے اندر اسکول کے اندر ناکام ہوتا ہے، وہ بیچارہ کتنا مایوس ہوتا ہے، اس کو اپنا منہ دکھانا اچھا نہیں لگتا، اے کریم مولا وہ اس طرح کی ناکامی سے تو ہماری بھی حفاظت فرمانا، اے کریم مولا پل صراط بچھایا جائے گا، یا اللہ لوگ اس کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے، کتنے لوگ تو بجلی کی طرح اوپر سے گزر جائیں گے، کتنے لوگ تیز سواری کی طرح گزریں گے اور کتنے لوگ دوڑتے دوڑتے گزر جائیں گے، اے کریم مولا، اے کریم مولا ہمیں بھی بجلی کے مانند پل صراط سے پار فرما دینا، کٹ کر گر جانے سے ہماری حفاظت فرمانا، اے کریم مولا ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمانا، اے کریم مولا، اے کریم مولا پیارے پیارے ہاتھوں سے ہم سب کو جام کوثر نصیب فرمانا، کسی کو بھی محروم مت فرمانا، اے کریم مولا ہمیں دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے آؤ 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 میرا امتی آیا، اے کریم مولا ہمیں ان میں شامل فرمانا، اے کریم مولا کہیں ہمیں دیکھ کر حضور یہ بھی فرمانا دور ہو جا دور ہو جا، اے کریم مولا ایسی محرومی سے ہماری حفاظت فرمانا، اے اللہ ایسی محرومی سے ہماری حفاظت فرمانا، اے کریم مولا ہم سب کو اپنے فضل سے جنت الفردوس عطا فرمانا، یا اللہ جنت الفردوس عطا فرمانا، یا اللہ جنت الفردوس عطا فرمانا، جہنم سے حفاظت فرمانا، جہنم سے حفاظت فرمانا، یا اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں، اے کریم مولا ہمیں تو کانٹا بھی چھپ جاتا ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، بخار آ جاتا ہے تو بے چین ہو جاتے ہیں، اے کریم مولا وہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے، اے کریم مولا جہنم کی آگ سے بچا لینا، پروردگار جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرما لینا، اے کریم مولا جنت کی نعمتیں ہم سب کو عطا فرمانا، اے کریم مولا ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے، اے کریم مولا انہوں نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، یا اللہ جن کی بدولت ہم نے دنیا کو دیکھا، اگر وہ نہیں ہوتے تو ہم دنیا کیسے دیکھتے، اے کریم مولا ہم چھوٹے تھے بیمار ہو جاتے تھے، پروردگار ان کی راتوں کی نیند اڑ جایا کرتی تھی، وہ بھوکے رہتے تھے، پروردگار وہ رات کی بیداری برداشت کرتے تھے، اے کریم مولا، اے کریم مولا ہم گندے ہو جاتے تھے تو وہ ہماری گندگیوں کو دور کرتے تھے، اے کریم مولا، اے کریم اپنے ہاتھوں سے ہمیں کھلایا کرتے تھے، اے کریم مولا آج ہم بڑے ہو گئے، ہمیں ہمارے والدین کچھ کہتے ہیں تو پروردگار ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہم ان کے سامنے بول دیتے ہیں، اے کریم مولا، اے کریم مولا ہم نے تو تیرے حدیث سے بھی سنا ہے کہ والدین کے نافرمان کو دنیا ہی کے اندر سزا مل جاتی ہے، مولا ہمیں والدین کے نافرمانوں میں شامل مت فرما، یا اللہ ہمارے والدین کو ہم سے
خوش کر دے. اے اللہ وہ اگر قبر میں جا چکے ہیں تو پروردگار ان کی قبروں کو دور سے منور فرما دے اور ہمارے اچھے اچھے اعمالوں کو ان کے سامنے پیش کیا جائے جن کی وجہ سے ان کی روحیں خوش ہو. پروردگار ہمیں ایسے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما, ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما. یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما, پوری امت کے حال پر رحم و کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ امت کے حال پر رحم و کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ امت کا کوئی دیری نہیں, یہ وہ امت ہے جس کو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خون اور پسینے سے سینچا تھا. اے کریم مولا اس امت کو بنانے کے خاطر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے. مکہ مکرمہ جیسا شہر حضور نے چھوڑا تھا, دونوں بیٹیوں کو طلاق پڑی تھی. اے کریم مولا حضور پاک علیہ السلام نے ہمارے خاطر کتنی مشقتوں کو برداشت کیا تھا. اے کریم مولا اس امت کا آج کوئی بولی نہیں ہے, اس امت کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے. اے کریم مولا, اے کریم مولا تو اس امت کو سنبھال لے, اس امت کو سنبھال لے. خصوصاً ہمارے ملک کے اندر پروردگار امن و امان کی فضا قائم فرما. یا اللہ ہم سب کو دین پر چلنا آسان فرما, دین کے شاعر کی حفاظت فرما, مساجد کی حفاظت فرما, مکاتب کی حفاظت فرما, مدرسوں کی حفاظت فرما, خانقاہوں کی حفاظت فرما, قبرستانوں کی حفاظت فرما, بازاروں کی حفاظت فرما, دینی جماعتوں اور دینی جمعیتوں کی حفاظت فرما, علماء کی حفاظت فرما, صلحاء کی حفاظت فرما اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے کریم مولا ہمارے کتنے بھائی بیچارے بے قصور جیل میں ڈھکیل دیے. اے کریم مولا برس ہو گئے. اے کریم مولا برس ہو گئے, انہوں نے اپنا گھر نہیں دیکھا, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے پروردگار بڑے ہو گئے, وہ آج کل اپنے والد کا انتظار کر رہے ہیں. پروردگار وہ پوچھتے ہیں اپنی امی سے, امی ابو کب آئیں گے, امی ابو کب آئیں گے. اے کریم مولا ان کا بیچاروں کا قصور یہ ہے کہ وہ تیرا کلمہ پڑھتے ہیں اور تیرے کلمہ پڑھنے والوں کو کلمہ سکھاتے ہیں, اور تجھ سے ناواقف اور تجھ سے جو لوگ دور ہیں ان کو تجھ سے قریب کرنا چاہتے ہیں. اے کریم مولا یہ اس کا بہت بڑا قصور ہے. اے کریم مولا, اے کریم مولا اس قصور کی پاداش میں ان کو بیچاروں کو جیل کے اندر ڈھکیل دیا گیا ہے. اے کریم مولا ان کے کیا روزے ہوں گے, وہ سحری کیا کھاتے ہوں گے, وہ افطار کیا کرتے ہوں گے. اور پروردگار ان کی تو نصرت اور مدد فرما, باعزت ان کو رہائی عطا فرما, باعزت ان کو رہائی عطا فرما. پروردگار ہمارے اس صوبے کے اندر جو UCC کو نافذ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, پروردگار اپنے فضل سے اس کو ناکام فرما. یا اللہ اپنے فضل سے اس کو ناکام فرما, اپنے فضل سے اس کو ناکام فرما. یا اللہ ہمارے بزرگوں کی عمروں میں برکت عطا فرما. اے کریم مولا ان کے سایوں کو ہمارے اوپر قادر قائم فرما. اے کریم مولا ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اس طرح کے بزرگوں کے اٹھ جانے سے دنیا کے اندر اور علاقوں کے اوپر آفتیں آیا کرتی ہے. پروردگار ان کا وجود ہمارے حق میں غنیمت ہوا کرتا ہے. اے کریم مولا ان سب کو عافیت کے ساتھ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما, ان کو خوب صحت عطا فرما, ان سے ہمیں فیض حاصل کرنے والا بنا. اے کریم مولا ہم سب سے راضی ہو جا, ہمیں اپنے سے راضی فرما, ہم سب سے راضی ہو جا, ہمیں اپنے سے راضی فرما. اے کریم مولا یہ رحمت کا عشرہ ختم ہو رہا ہے, رحمت کے عشرے کی آخری رات ہے. پروردگار باقی تو عشروں کی ہمیں خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, اتنی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما کہ تو ہم سے خوش ہو جائے, تو ہم سے خوش ہو جائے. پروردگار ایسے ہمیں توفیق عطا فرما, ہمیں شب قدر نصیب فرما, ہمیں شب قدر نصیب فرما. اے کریم مولا ہماری پوری زندگی کو رمضان جیسی صاف ستھری بنا. پروردگار ہماری موت کے دن کو ہم سب کے ہاتھوں میں عید جیسا خوشی کا دن بنا. اے کریم مولا, اے کریم مولا ہم سب سے راضی ہو جا, ہمیں اپنے سے راضی فرما لے. پروردگار آپ اپنی خوشنودی ہم سب کو عطا فرما دیجئے. ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ آپ جب کسی بندے سے خوش ہو جاتے ہیں پروردگار آپ پھر ناراض نہیں ہوتے. اے کریم مولا ایک بار خوش ہو جائیے, ایک بار خوش ہو جائیے. اللہ نہیں چاہنے کے باوجود خوش ہو جائیے. یا اللہ یہ اتنا بڑا مجمع
جنہوں نے قرآن مجید سنا ہے، اے کریم مولا رات کی اس گھڑی میں تیرے در پر حاضر ہے، تیرے گھر میں بیٹھ کر تجھ سے بھی مانگ رہے ہیں، یا اللہ تیری خوشنودی کی بھی عطا فرما دیجیے، تیری خوشنودی کی بھی عطا فرما دیجیے، پروردگار ہدایت کی بھی عطا فرما دیجیے، ہدایت سے ہم سب کو مالا کر دیجیے، اے کریم مولا ہم سب کو کفر و شرک سے بچا لیجیے، یا اللہ ہمارے قیامت تک آنے والی نسل کو کفر و شرک سے بچا لیجیے، اتنا ہمارے اوپر احسان فرما دیجیے، اے کریم مولا حالات دن بدن بدلنے والے ہیں، یا اللہ تو حالات کو سدھار دیجیے، اے کریم مولا حالات کو ٹھیک فرما دیجیے، اے کریم مولا ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا، آپ اپنی شاہد شان عطا فرمائیے، اے کریم مولا قرآن مقدس کے ختم کے اوپر تو اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کیا کرتا ہے، اے اللہ تیرے بندوں نے اتنی دیر تک نماز میں کھڑے رہ کر قرآن مقدس کو سنا ہے، ان کے دفعل میں تو ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما، یا اللہ ہم سب کی جو حاجتیں ہیں وہ ہم سے زیادہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہم کو کن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے، ہم کیا جانے، اے کریم مولا آپ اپنے فضل سے عطا فرما دیجیے، آپ اپنے فضل سے عطا فرما دیجیے، بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائیے، اے کریم مولا اوپر سے اتفاق پیدا فرمائیے، نا اتفاقی سے حفاظت فرمائیے، سیریا کی حفاظت فرمائیے، پروردگار فلسطین کی حفاظت فرمائیے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، پروردگار غزہ کی حفاظت فرمائیے، پروردگار آپس میں جوڑ اور اتحاد عطا فرمائیے، اے کریم مولا دشمنوں کے ہتھکندے بندے سے ان کی حفاظت فرمائیے، اے کریم مولا تیرے بندے بیچارے کتنے ان کے گھر ختم ہو گئے ہیں، یا اللہ کتنے بچے ایسے ہیں جن کے سروں سے باپ کا سایہ اڑ گیا ہے، کتنی عورتیں ایسی ہیں جن کے شوہر چلے گئے ہیں، ختم ہو گئے اور وردگار شہید ہو گئے ہیں، اے کریم مولا ان سب کا بیلی آپ بن جائیے، ان سب کا بیلی آپ بن جائیے، پروردگار کچڑوں کو آباد کرنا بھی تو آپ کو ہی آتا ہے، یا اللہ ان کو آباد کر دیجیے، ان کو آباد کر دیجیے، مسجد اقصی کی جو حفاظت فرمائے، پروردگار ظالم یہودیوں کے قبضے سے آزاد فرما، پروردگار موت سے پہلے ہم سب کو بھی مسجد اقصی میں نماز پڑھنا نصیب فرما، یا اللہ موت کا وقت ہے تو پروردگار ہم سب کو مدینہ پاک کی موت عطا فرما، مدینہ پاک کی موت عطا فرما، مدینہ پاک کی موت عطا فرما، ایمان والی موت عطا فرما، شہادت والی موت عطا فرما، اور بقیع میں دفن ہونا نصیب فرما، بقیع میں دفن ہونا نصیب فرما، بقیع میں دفن ہونا نصیب فرما، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما ہوا آلو، اے کریم مولا ایک دن یہ بھی ہے، یا اللہ آج کی اس رحمت کی رات، رحمت کے عشرے کی آخری رات میں آپ اپنے نیک بندوں کو اپنی رحمت کے اندر جگا دیں گے، یا اللہ ہم فقیروں کو بھی جگا دینا، ہم گنہگاروں کو بھی جگا دینا، اے کریم مولا تو اگر اپنے نیک بندوں ہی کو جگا دے گا تو ہم جیسے گنہگار کرنا چاہیں گے، یا اللہ ہمیں بھی ان کی برکت سے، تیرے نیک بندوں کی برکت سے پروردگار ہمیں بھی اپنے رحمت کا حقدار بنا، آمین آمین، اور آج کی رات میں تیرے نیک بندے تجھ سے جو خیر اور بھلائیاں مانگیں گے ان خیر اور بھلائیوں کے اندر ہمیں بھی شامل فرما، آمین آمین، ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی شامل فرما، آمین، یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محمد کے فضل و کرم سے یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب کے قبول فرما، قبول فرما، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزة